یونیورسٹی کے بجٹ کی تقسیم جو ہے وہ فیکلٹی وائز ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹ وائز ہوتی ہے؟ ایک ہمارا شعبہ ہے سینٹرل سائنٹیفک اسٹور، فیکلٹی آف نیچرل سائنسز یا ایون سوشل سائنسز کے کچھ شعبہ جات وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں، جیسے آپ کا ماس کمیونیکیشن انکلوڈیڈ ہے سائنٹیفک اسٹور میں، اور دوسرے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو تو چلیں وہ ہوتی ہے ایلوکیٹیڈ اماؤنٹ ہوتا ہے، مگر ایز سو فار کنسرنڈ اباؤٹ ادر ڈپارٹمنٹس تو ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہیڈ وائز، جیسے مینٹیننس اینڈ ریپیئر فار ہول دی یونیورسٹی، اسپیسیفک کوئی بھی ہم الگ سے کوئی بھی اسپیسیفائڈ بجٹ نہیں ہوتا، اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ایک شعبہ ہے جس کو اچانک ضرورت پڑتی ہے 10 اشیاء کی، ایک شعبہ ہے جس کے ہاں 10 اشیاء پڑی ہوئی ہیں ان کو 2 چاہیے، تو وہ پھر امبیلنس چیز ہو جاتی ہے، بیلنس نہیں رہتی کہ آپ وہاں سے اگر اس کو 2 کی ضرورت ہے اے کو اور بی کو 10 کی ضرورت ہے تو 10 اس کے بھی کھاتے میں ہیں 10 اس کے بھی، تو آپ کیسے اس کو کر سکتی ہیں کہ 2 دے دیں اور 8 رہ جائیں، 8 پھر واپس چلی جائیں چیزیں، اس لیے ہم جنرل رکھتے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے ہم اس کے تھرو جو ہے نا اپنے اسٹورس کے تھرو، پرچیز اسٹور سیکشن ہے، دوسرے ہیں ہم وہ بجٹ انجینئرنگ کے تھرو ہم M&R کرتے ہیں، اپنی انجینئرنگ کی جو بھی بجٹ ہے وہ ہم ان کے تھرو مینٹیننس اینڈ ریپیئر کرتے ہیں، اور بسز ہماری چلتی ہیں ان کا ہیڈ الگ ہے، ہماری ہیڈ وائز ہوتی ہے، جنرل ہیڈس ہوتے ہیں جو کہ تقریباً کوئی ہمارے تقریباً 32-33 ہیڈس ہیں ڈفرینٹ ٹائپس، اس میں ہم وہ اماؤنٹ جو ہے تقسیم کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو جو ہے مارچ میں ریویژن کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں کہ آئدر ایک بجٹ ہیڈ میں ہمارے 10 روپے تھے، ہمارا ایکسپینڈیچر ابھی تک 3 روپے ہوا ہے، اور دوسرا ہیڈ ہے جس میں 10 روپے پڑے ہوئے تھے ابھی 6 روپے چاہیے، تو ہم وہاں سے 6 روپے نکال کے بی ہیڈ سے اے ہیڈ کو دے دیتے ہیں، تو یہ تقسیم نہیں ہوتی، فیکلٹی وائز نہیں ہوتی، جنرل یونیورسٹی کی سنگل سورس ہوتا ہے، سب ہیڈس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو اکوپمنٹس ملے ہیں جیسے اسٹوڈیو وغیرہ بنا ہے، تو سر اس کے استعمال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں تو اپنے حساب سے اگر میرے سے پوچھا جائے تو اس کی اگر ہسٹری آپ لیں گی نا تو یہ آغا رفیق صاحب تھے، میں تھا، اور ہمارے پرانے ڈائریکٹر فنانس فیض ہنگورو صاحب، تینوں نے بیٹھ کر ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا سسٹم، اور آغا رفیق صاحب اور میں نے، یقین کریں کہ ہم کراچی گئے تھے، پہلا اسٹوڈیو ہم نے جو دیکھا تھا وہ دیکھا تھا ARY کا، وہاں سے ہم نے آئیڈیا لیا، ہم نے دن رات ایک کر کے اس اسٹوڈیو کو بنایا، میرا تو اگر خیال پوچھے تو میرا تو یہ ہے کہ اس کو اتنا اچھا بنایا جائے کہ ہم اس کو رینٹ پہ بھی دے سکیں، یہ ارن کرے، خود مینٹین بھی ہو، ارن بھی کرے، اور یہ فلورش ہو۔ میں بیسیکلی انجینئر کی حیثیت سے کہوں گا کہ اگر آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں، خالی تھیوری کسی کام کی نہیں ہے آپ کی، اگر آپ پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں اس کو، پریکٹس میں اگر ایک چیز نہیں آئی، یہ اسٹوڈیو میرا خواب ہے، اس پہ جو ہے وہ میری محنت بھی شامل ہے اس میں، تو مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے آج میں یہاں انٹرویو دے رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی میرے حساب سے علامہ اقبال کے بعد پہلی یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جس کا اپنا اسٹوڈیو ہے، اور ماشاءاللہ یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور اس سے ہمارے شاگرد جو ہے نا، آپ یہ کہیں کہ مجھے آغا صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ 10 سیٹوں کے لیے 10 پوسٹیں تھیں، 10 کینڈیڈیٹ تھے، اس میں سے 8 ہمارے ماس کمیونیکیشن کے لڑکے اور لڑکیاں چنے گئے تھے، اپائنٹ ہوئے تھے، تو اس سے زیادہ خوشی کی کیا ہوگی کہ یہ اگر پریکٹیکل نالج ہو اور یہ چیزیں کام میں آئیں تو ہم تو، میرے خیال میں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے لیے عید کا دن ہے یہ، کہ میں وہاں بیٹھ کے جس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا تھا وہیں بیٹھ کے میں آج انٹرویو دے رہا ہوں، تو میرا تو یہ خواب پورا ہوا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ماس کمیونیکیشن میں اور اکوپمنٹس کی ضرورت ہے اور زیادہ ترقی کی؟ مجھے اصل میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ٹیم ورک، ٹھیک ہے، ٹیم میں ہم 4-5 بندے تھے، میں ان کا نام صاحب کا نہیں لینا چاہتا، اللہ اس سے بھی خوش رکھے، ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا OB وین کا، کیونکہ آؤٹ ڈور کے لیے مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ OB وین کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بہت، ہم سینٹر مڈ آف دا بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے مڈ میں، تقریباً سینٹرل سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہ تو 7 دور ہے، نہ کراچی دور ہے، نہ وہاں سے ہمیں میرپور خاص دور ہے،
میپوخاس عمر کوٹ آپ کہیں، یہاں سے 7 کا نیرون کوٹ ہے، قلعے ہیں، یہ علاقے ہیں. تو میرا سب سے زیادہ یہ ہے کہ پہلی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اپنی او بی وین لے سکیں ماس کمیونیکیشن کی. نیکسٹ میرا یہ ہے کہ میں نے میڈم سے ابھی ریسنٹلی انٹرویو سے پہلے بات کی ہے کہ ہم وہاں جو اپنا اوپن اسپیس ہے اس کو بھی یوٹیلائز کریں، اور ہم وہاں منظر کشی کے لیے ہم کچھ جیسے تھر کا جیسے ڈیزرٹ کا ایک سین، اس طرح کے کچھ تو آئیڈیاز میرے پاس بہت ہیں. اور اللہ کے کرم سے مجھے امید ہے، کبھی امید ہے میں اپنے اللہ میں، کہ ہمیں باری تعالیٰ موقع دے گا کہ ہم آپ بچوں کے لیے، آپ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارا سرمایہ ہے، ہم سرمایہ کو کھونا نہیں چاہتے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جتنا ہو نا ہم ہیلپ کریں، اور انشاءاللہ ڈے ول کم کے لوگ مثالیں دیں گے کہ بھائی جائیں تو اسٹوڈیو ان کا دیکھیں، او بی وین ان کی، ریکارڈنگ ان کی. سر جیسے تو یہ او بی وین جو ہے یا جو بھی اور جو اکوپمنٹس آنے ہیں سر، یہ کب تک ممکن ہو سکتا یہ انشاءاللہ دسمبر کے بعد، کیونکہ ابھی جو پوزیشن ہے وہ مجھے پتہ ہے میں کس طرح، ابھی مجھے تقریباً 2 تنخواہیں اور ایک عید ایڈوانس اور یہ دینا ہے. تو میں دسمبر کے بعد میں نے پروپوز کیا ہوا ہے کہ او بی وین کا میں ابھی سے لگا ہوا ہوں کمپنی والوں کو کہ مجھے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں، آپ بھی اپنا شیئر رکھیں کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو میں ٹوئٹا کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور دوسری کمپنیز. تو انشاءاللہ نیکسٹ مطلب 2000 نہ کہ فنانشیل ایئر نہیں، فنانشیلی یہی رہے گا 2011 کے جنوری فروری تک میرا ارادہ یہ ہے کہ او بی وین اپنی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ آئے گی. سر ماس کمیونیکیشن کا جو ہے ایف ایم اسٹیشن کا بھی منظور ہوا تھا. بالکل ہوا، سر وہ کام ابھی بالکل تک پینڈنگ میں کیوں ہے؟ پینڈنگ میں اس لیے ہے کہ کچھ وسائل کی کمی ہے، کچھ اس طرح پروجیکٹ جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں نا تو انفارچونیٹلی پالیسیز میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ مگر میں پر امید ہوں اپنے وائس چانسلر سے کہ ان کی اللہ کا کرم ہے، تھرو آؤٹ ورلڈ عزت کی جاتی ہے، ان کا ایک نام ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں، ایڈمنسٹریشن کے سیکٹر میں. تو انشاءاللہ تعالی میں وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا، آپ بھی ایز اے گروپ اسٹوڈنٹس چیئرمین کے تھرو آپ بھی اپروچ کیجئے گا. میں بھی آئی ٹرائی مائی بیسٹ لیول کہ انشاءاللہ ہمارا ایف ایم بھی کام کرے. ابھی تو ایف ایم کوئی چیز نہیں ہے، بہت تھوڑے سے خرچے پہ ایف ایم ہو جاتا ہے، اسٹیشن بن جاتی ہے. مگر یہ اسٹوڈیو دیکھیں نا آپ، یہ بھی تو اپریشیٹ کریں وائس چانسلر صاحب کو کہ انہوں نے 1.2 ملین ہمیں امیڈیٹلی ریلیز کیے، ہم یہ اسٹوڈیو کو کام میں لگ گئے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ بیٹا آئی وانٹ ٹو سی آپریٹو. تو ابھی تو آپریشن میں آ گیا نا، تو اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی. اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے، جو بھی ضروریات ہوں گی. میں خود چل کے آیا ہوں ڈپارٹمنٹ، کیوں یہ میرا خواب ہے، یہ کسی پہ احسان میرا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑھیں، کیونکہ ہماری نسلیں، میرے آپ بچے ہیں، میرا بیٹا بھی آ سکتا ہے، میری بھانجی بھتیجی بھی پڑھ سکتی ہے. یہ مانیومنٹ باہر لگا ہوا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں نے یہ ڈونیٹ کیا تھا. اٹ واز ڈونیٹڈ بائی مائی سیلف، میری بھتیجی نے بنایا تھا اور یہ میں نے ڈونیٹ کیا تھا. ماریا کریم، شی از ان دبئی، شی از ان آرٹ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی ہیں. تو میرا بھی خواب ہے کہ یہ ادارے ہمارے پھلے پھولے. سر کافی سارے اسٹوڈنٹ ٹی وی چینلز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بجٹ کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے، تو یونیورسٹی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہے؟ اصل میں ہر اس پروپوزل کو ویلکم کروں گا کیونکہ اسٹوڈنٹس کے بھلے کے لیے. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، اس میں ایک کام ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں اس اسٹوڈیو کو اگر ہم مثال کے طور پر سروسز چارجز لے کے وہ یوز کرنے دیں کسی بھی چینل کو، اس کے لیے جو بھی اخراجات آئیں گے وہ ہم ایز اے لون لیں گے یونیورسٹی سے، واٹس ایور وی نیڈ اٹ. اس کے بعد ہم اپنے طور پر اس کو اتار سکتے ہیں. جیسے ہمیں ملا کہیں سے بھی، تو اس کی مینٹیننس کا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور چیئرپرسن صاحبہ اور اسٹوڈیو انچارج جو بھی پروڈیوسر ہوگا یہاں کا پروڈیوسر ہونا چاہیے. جیسے آپ کے فدا صاحب ہیں، جیسے دوسرے ہیں، ان میں سے ایک ہو جائے، وہ اس ایکسپینڈیچر کو انکارڈ کریں. اور ایٹ ونس مطلب ایک اسٹارٹنگ میں آپ ایک سیڈ منی لے لیں اسٹوڈنٹس کے نام، ایک ٹیچر لے لیں اور اس کو یوز کریں. اس کو یوٹیلائز کرنے کے بعد جب وہ ارن کرنا اسٹارٹ کریں، اس پروگرام سے وہ ارن کرتے ہیں تو وہ اپنا اتار دیں قرض. اس کے بعد میرا پورا بھروسہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس پہ، اپنے ٹیچروں پہ کہ اتنا ہو جائے گا کہ ہم خود دے سکیں گے اور لینے کے اس میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ میرے خیال میں تو چاروں طرف اگر نظریں گھمائیں تو حیدرآباد سٹی یا کراچی میں آپ کو کم اسٹوڈیو ملیں گے جو کہ اس کلاس کے ہوں گے اور اس طرح ہوں گے کہ ہم یہ جو ہے اس طرح ریکارڈنگ ہو سکے.
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس جو بھی پروپوزل آپ لے کے آ جائیں, میں قانونی طور پر اس کو جانچوں گا, دیکھوں گا اس کو, اور میں ہیلپ کروں گا. اور میں ہوں ہی موجود. پہلا پرائرٹی اسٹوڈنٹس ہیں, سیکنڈ میری ٹیچرس ہیں, تھرڈ میری ایڈمنسٹریشن. تو میں حاضر ہوں, جو بھی میرے سے مدد ہوگی, میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں کروں گا. تھینک یو سر, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. آپ کا شکریہ. ناظرین, آپ نے معشوق احمد صدیقی کی باتیں سنی ہوں گی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ مدیہ یونس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.